فی الحال آرام سونپ کر خود کو مشیت کی امام مسلم، اسی شب آ گئے ہانی کے مقام مسلم۔ تو صبح اس شب کی جب آئی تو قیامت بن کر ایک ایک کر کے کھنگالے گئے سب شیعوں کے گھر، قید کرنے لگا چن چن کے انہیں لشکر شر، وہی بچ پائے جو تھے شہر سے اس دن باہر۔ حرص کے بندے خریدے گئے رشوت دے کر، ان کو بدعہد بنایا گیا دولت دے کر، ان کو بدعہد بنایا گیا دولت دے کر۔ جلدی جلدی اپنی منزل پر آ رہا ہوں میں کہ دن میں ہانی سے تعارف نہ کوئی اس نے کیا، جانتا تھا کہ قبیلہ ہے یا سردار ان کا، رات میں ہیلے سے یہ کہہ کے انہیں بلوایا، مشورہ خاص مسائل پہ ہے ان سے لینا۔ یوں ثبوت اپنی خباثت کا دیا ظالم نے، ہانی آئے تو اسیر ان کو کیا ظالم نے۔ پھیلی ہانی کے اسیری کے جو کوفے میں خبر، یہ ہوا ان کے قبیلے کے حلیفوں پر اثر، ہو کے لیس اسلحوں سے سب نکل آئے باہر۔ چند ہی لمحوں میں ترتیب ہوا ایک لشکر، لوگ مسلم کی قیادت کا سہارا پا کر سامنے قصر کے صف بستہ ہوئے جا جا کر۔ تو فوج کو دیکھ کے تھرانے لگا بانی شر، قصر میں 30 سپاہی تھے فقط لے دے کر، قصر میں 30 سپاہی تھے فقط لے دے کر۔ کچھ قبیلوں کے بھی سردار تھے موجود، مگر سب کے اوسان خطا ہو گئے اس منزل پر۔ ویسے تیار نہ تھا کوئی لڑائی کے لیے، مقتدی فوج تھی ہانی کی رہائی کے لیے۔ تھا ریاکار بہت ابن سمیہ کا پسر، ہیلا سازی میں نہیں رکھتا تھا اپنا ہمسر۔ خوف کے مہروں کو سج سج کے بساتے زر پر، خوف کے مہروں کو سج سج کے بساتے زر پر، اس نے وہ چال چلی پٹ گیا سارا لشکر، اس نے وہ چال چلی پٹ گیا سارا لشکر۔ خوف جاں اور ہوس زر نے عجب کام کیا، جذبہ نصرت ہانی کو سبک گام کیا۔ تو خوف چونٹی کی طرح خانہ دل میں اترا، بزدلی چہروں پر چھانے لگی رفتہ رفتہ، استقامت پہ اثر کرنے لگی لغزش پا، مزمحل ہونے لگا عہد وفا کا جذبہ۔ بے حسی شیشہ ادراک سے ٹکرانے لگی، سن کے سکوں کی کھنک فکر کو نیند آنے لگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خوف چونٹی کی طرح خانہ دل میں اترا، بزدلی چہروں پر چھانے لگی رفتہ رفتہ، استقامت پر اثر کرنے لگی لغزش پا، مزمحل ہونے لگا عہد وفا کا جذبہ۔ بے حسی شیشہ ادراک سے ٹکرانے لگی، سن کے سکوں کی کھنک فکر کو نیند آنے لگی۔ گزرا دن، شام ہوئی، کوفے میں سورج ڈوبا، خوف کا کوفیوں کے دل پر اثر ایسا ہوا۔ وقت مغرب تو تھے کچھ لوگ، مگر وقت عشاء کوئی مسجد میں نہ تھا حضرت مسلم کے سوا، کوئی مسجد میں نہ تھا حضرت مسلم کے سوا۔ بیت نرف آئے کہ نہ تو حامی نہ کوئی دوست نہ مجرائی تھا، ارے ایک مسجد کا دیا مونی سے تنہائی تھا۔ کوئی نہ تو حامی نہ کوئی دوست نہ مجرائی تھا، ایک مسجد کا دیا مونی سے تنہائی تھا۔ نکلے مسجد سے تو ہر سو تھے اندھیرے پسرے، گلیاں سنسان تھیں خاموش پڑے تھے کوچے، سائے دیواروں سے لپٹے ہوئے تھراتے تھے، خود دبے پاؤں گزرتی تھی ہوا ڈر ڈر کے، خود دبے پاؤں گزرتی تھی ہوا ڈر ڈر کے۔ ارے کوئی آہٹ نہ کوئی چاپ نہ ہمساز قدم، ہم نوا تھی تو فقط اپنی ہی آواز قدم، ہم نوا تھی تو فقط اپنی ہی آواز قدم۔ کوئی آہٹ نہ کوئی چاپ نہ ہم ساز قدم، ہم نوا تھی تو فقط اپنی ہی آواز قدم۔ تو زخم تنہائی کسے جا کے دکھائیں مسلم، کس طرف جائیں کہاں سر کو چھپائیں مسلم، کس طرح خود کو اسیری سے بچائیں مسلم، شہر بدعہد سے کیا آس لگائیں مسلم۔ باوفا جتنے تھے وہ سب صف ناپید میں تھے، ارے ایک ہانی تھے جو اب ظالموں کی قید میں تھے۔ تو مسلم اس عالم غربت میں بھلا جائیں کدھر،
کوئی منزل تھی نوازے تھی کوئی راہ گزر، اجنبی راہوں پر کرتے ہوئے بے سمت سفر، تھک کے سر پکڑے ہوئے بیٹھ گئے ایک در پر۔ پے مسلم جو ذرا دم کو سکون آور تھا، وہ در ایک مومنہ طوعا کے مکاں کا در تھا۔ درپاہٹ جو سنی اس نے تو گھر سے نکلی، گپ اندھیرے میں وہ مسلم کو نہ پہچان سکی۔ پوچھا تو کون ہے، کیا نام ہے تیرا بھائی، کیوں یہاں بیٹھا ہے، جا رہا لے اپنے گھر کی، شب میں یوں گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، تجھ کو معلوم نہیں شہر کی حالت کیا ہے، تجھ کو معلوم نہیں شہر کی حالت کیا ہے۔ سر جھکائے ہوئے آہستہ سے مسلم نے کہا، وہ کہاں جائے نہ ہو کوئی ٹھکانہ جس کا، وہ کہاں جائے نہ ہو کوئی ٹھکانہ جس کا، ابھی کل تک تو میرے ساتھ میں ایک مجمع تھا، آج وہ دن ہے کہ پرسا نہیں کوئی میرا، ایک ذرا دیر تھکن سے جو سکون پاؤں گا، پھر مقدر جہاں لے جائے چلا جاؤں گا، پھر مقدر جہاں لے جائے چلا جاؤں گا۔ سن کے یہ کام گیا مومنہ کا قلب حزین، بولی گھبرا کے، ارے تم کہیں مسلم تو نہیں؟ سن کے یہ کام گیا مومنہ کا قلب حزین، بولی گھبرا کے، ارے تم کہیں مسلم تو نہیں؟ صرف ان کے ہی لیے تنگ ہے کوفے کی زمین، ہر طرف ڈھونڈتا پھرتا ہے انہیں لشکرے کی۔ سر جھکا کر کہا مسلم نے کہ ہاں میں ہی ہوں، اس بھرے شہر میں بے نام و نشان میں ہی ہوں۔ گر پڑی قدموں پر یہ سن کے اچانک طوعا، بھر کے اشکانکوں میں اس مومنہ نے دی یہ صدا، صدقے میں آپ کے اس بے وطنی پر آقا، میری گستاخیوں کو کیجئے بحل بحر خدا، بار خاطر نہ اگر استدعا ہو میں مولا، بار خاطر نہ اگر استدعا ہو مولا، میزبانی کا شرف مجھ کو عطا ہو مولا۔ تو بسط اظہار کیا مومنہ نے جب یہ کلام، گھر میں طوعا کے کیا حضرت مسلم نے قیام، لائی فی الفور وہ مہمان کے لیے آب و طعام۔ یہ تاریخ کے جملے ہیں، لائی فی الفور وہ مہمان کے لیے آب و طعام، آپ نے شکر کیا پی کے فقط پانی کا جام، آپ نے شکر کیا پی کے فقط پانی کا جام، شکر سجدہ نے لے انگڑائی تو استادہ ہوئے، اور کر کے تجدید وضو زینت سجادہ ہوئے۔ ڈھونڈتے پھرتے تھے مسلم کو سپاہی گھر گھر، آپ تو محو عبادت تھے ادھر اور ادھر، نصف شب گھر میں جو داخل ہوا طوعا کا پسر، ماں سے مہمانی مسلم کی ملی اس کو خبر، اپنی طینت کی خباثت یوں دکھا دی اس نے، جا کے دربار میں یہ بات بتا دی اس نے۔ تو سن کے یہ ہو گیا مسرور لعین ابن لعین، قتل مسلم پر کمر بستہ ہوا دشمن دین، ابن اشد کی قیادت میں بڑھا لشکرے کی، باغ گھوڑوں کی اٹھی ہل گئی کوفے کی زمین، باغ گھوڑوں کی اٹھی ہل گئی کوفے کی زمین، کہ سن کے ٹاپوں کی صدا چونک کے غازی اٹھا، یا علی کہے کہ مصلی سے نمازی اٹھا۔ ملادہ فرمایا یہاں سے مرثی ہے کہ اسلحے جسم پر سجنے لگا سرور کا سفیر،